پیپلز پارٹی کے تحریک انصاف کے ناراض اتحادیوں سے رابطے، جیالوں کا 4 رکنی وفد کچھ دیر میں ایم کیو ایم سے ملاقات کے لیے بہادر آباد مرکز پہنچے گا۔ سیاسی صورتحال، سینٹ انتخابات اور مردم شماری پر تبادلہ خیال ہوگا۔ پیپلز پارٹی کا فنکشنل لیگ سے بھی رابطہ، اعلیٰ قیادت سے ملاقات کی خواہش کا اظہار۔ مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان کی آج ملاقات ہوگی۔ پی ڈی ایم کے آئندہ کے لائحہ عمل پر تبادلہ خیال ہوگا۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے سینٹ اور ضمنی الیکشن میں حصہ لینے پر مشاورت ہوگی۔ خواجہ آصف کی گرفتاری پر بھی گفتگو ہوگی۔ اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے یوم تاسیس کی مرکزی تقریب، مریم نواز اسٹیج پر موجود کارکنوں سے خطاب کریں گی۔ 2.5 سال سے پارٹی کو توڑنے اور نواز شریف کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم کے بیانیے کے ساتھ کھڑا ہوں، 2 سال سے کیسز بھگت رہا ہوں۔ نیب نے آمدن سے زائد اثاثوں کی چارج شیٹ دے دی، ابھی تک کوئی تفتیش نہیں کی۔ خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو، احتساب عدالت نے خواجہ آصف کا 1 روزہ راہداری ریمانڈ منظور کر لیا، کل تک لاہور کی احتساب عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت۔ خواجہ آصف کے اثاثوں میں نون لیگ کے دور میں 10 گنا اضافہ ہوا۔ 5 سال میں 110 ملین روپے کی جائیدادیں خریدنے والے معصومیت کا ڈھونگ رچا رہے ہیں۔ شہباز گل کہتے ہیں پارسائی کا لبادہ اوڑھے خواجہ آصف نے غریب ملازمین کے نام جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے اربوں کی منی لانڈرنگ کی۔ وزیر خارجہ اور دفاع جیسے حساس عہدوں پر رہتے ہوئے اقامے پر نوکر بھی تھے۔ وزیر اعظم کی ماں پر خواجہ آصف کو گرفتار کیا گیا، احسن اقبال کا الزام، کہا عمران خان خواجہ آصف کی قومی اسمبلی میں تقریر پر نالاں تھے۔ انہوں نے بشیر میمن کو لیگی رہنما پر مقدمہ بنا کر گرفتار کرنے کا کہا تھا۔ عمران خان کم ٹیکس دے کر 300 کنال کے گھر میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ کیا نیب عمران خان سے سوال کر سکتا ہے؟ گرفتاریوں اور مقدمات سے پی ڈی ایم کی تحریک کمزور نہیں ہوگی، سربراہی اجلاس میں مشاورت سے تمام فیصلے ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کے باؤنسر سے نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان کے حکومت کو غیر مستحکم کرنے کے خواب چکنا چور، ذاتی مفادات کے لیے بنائی گئی پی ڈی ایم کے غبارے سے ہوا نکل گئی۔ شبلی فراز نے مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز کو سیاست کے 12ویں کھلاڑی قرار دے دیا۔ اسد کیسر اور اپوزیشن کے استعفے منظور کرنے کے لیے قلم پکڑ کر بیٹھے ہیں۔ سینیٹر فیصل جاوید کا کل تک استعفے جمع کرانے کا مشورہ، کہا نئے سال سے پہلے اپوزیشن کے استعفے منظور ہو جائیں تو ہیپی نیو ایئر ہو جائے گا۔ بلاول نے واضح کر دیا کہ تمام فیصلے پی ڈی ایم کرے گی۔ مریم اورنگزیب کی جی این این سے گفتگو، کہا سب جماعتوں کے متفق ہونے پر فیصلوں کا اعلان کریں گے۔ نیب کی کارروائیوں سے اپوزیشن اتحاد مزید مضبوط ہوگا۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں نون لیگ نے سینٹ الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ نہیں کیا، پی ڈی ایم نے بھی استعفوں کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ سپریم کورٹ کا سندھ میں تمام سرکاری اراضی واگزار کرنے کا حکم، متوازی فائلیں چل رہی ہیں، روز جعلسازی سامنے آتی ہے۔ ایک نہیں درجنوں 15 منزلہ عمارتیں سرکاری زمینوں پر بن گئی۔ چیف جسٹس کے ریمارکس، کمشنر کراچی کو کڈنی ہل سے غیر قانونی تعمیرات 2 ہفتے میں ختم کرنے کا حکم۔ کنٹونمنٹ زمینوں کی ملکیت پر اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری، 1 ماہ میں وفاق سے رپورٹ طلب۔ سرکاری زمینوں کو کیسے پرائیویٹ لوگوں کو الاٹ کیا جا رہا ہے؟ کیا پاکستان میں کوئی قانون نہیں؟ چیف جسٹس کی کنٹونمنٹ کے وکیل کی سخت سرزنش۔ ریمارکس دیے ہم 2 ماہ بعد آتے ہیں، مزید 10 عمارتیں بن چکی ہوتی ہیں۔ نیپرا کا بجلی کی قیمت میں 1 روپے 6 پیسے فی یونٹ اضافے پر اتفاق، حتمی اعلان بعد میں ہوگا۔ سماعت کے دوران چیئرمین نیپرا کا گیس کی بجائے فرنس آئل سے مہنگی بجلی پیدا کرنے کا سوال، سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی حکام برا مان گئے، کہا ایسے پلانٹ کا فائدہ کیا جسے چلانا نہیں، نیپرا کہے گا تو اسے بند کر دیا جائے گا۔ این سی او سی نے ویکسین کی دستیابی کے لیے نیشنل امیونائزیشن مینجمنٹ سسٹم تیار کر لیا، جنوری میں متعارف کروایا جائے گا۔ شہری میسج اور انٹرنیٹ کے ذریعے ویکسین کے لیے خود کو رجسٹر کرا سکیں گے۔ پشاور میں لیڈی ڈاکٹر کورونا سے جنگ ہار گئیں، 1 مہینے سے وینٹیلیٹر پر تھیں۔ پاکستان میں کورونا سے مزید 55 اموات، 24 گھنٹوں میں 2155 نئے کیسز، مثبت کیسز کی شرح 5.92 ریکارڈ۔
साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब असलम रईसानी की काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। कोयटा की एहतसाब अदालत ने मेहरगढ़ विरसे की बहाली के लिए फंड्स में मुबैना करप्शन पर वारंट जारी किए। लश्करी रईसानी और जमाल दीनी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। कराची समेत सिंध भर के सीएनजी स्टेशन 72 घंटे के लिए बंद। सीएनजी स्टेशन 2 जनवरी सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे। घरेलू सार्फिन और कमर्शियल सेक्टर की तलब पूरी करने में दुश्वारी। लाहौर में गैस की किल्लत, खवातीन को कम प्रेशर के बायस खाना पकाने में मुश्किलात। क्वेटा में भी गैस गायब। सबसे ज्यादा गैस पैदा करने वाला सिंध ही गैस से महरूम है। वजीर आजम के ATMs ने मुल्क को खाना शुरू कर दिया है। नून लीग के पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तजा वहाब की वफाक पर तनकीद। कहा गैस की किल्लत से मुताल्लिक वजीर आजम को खत लिखा मगर कोई जवाब नहीं मिला। कराची वालों को सुनहरे ख्वाब दिखाए गए। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी के मंसूबों पर फीता काटा जाता है। फ़ज़ाई हुदूद का दिफा नाकाबिले तस्खीर। GF-17 थंडर ब्लॉक 3 की तैयारी शुरू। ब्लॉक 3 नए रेडार के साथ ऑपरेशनल होगा। भारत के हासिल करदा राफेल से बेहतर होगा। चीन के ताउन से तैयार करदा डबल सीटर की फ़ज़ाई बेड़े में शमूलियत की पुरवकार तकरीब। एयर चीफ मुजाहिद अंदर खान कहते हैं तमाम ऑपरेशंस में GF-17 का किरदार नुमाया रहा है। फ़ज़ाई सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। माउंट मंगनोई टेस्ट में पाकिस्तान को 101 रन से शिकस्त। कौमी टीम 373 रन के ताकुब में 271 रन पर ही ढेर हो गई। फवाद आलम की शानदार सेंचुरी भी काम न आई। कीवी कप्तान केन विलियमसन मैन ऑफ द मैच करार। न्यूजीलैंड को 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की नाकाबिल शिकस्त बरतरी। नंबर 1 टेस्ट टीम भी बन गई। दूसरे मैच में गलतियां न दोहराने की कोशिश करेंगे। कप्तान रिजवान की गुफ्तगू।